الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کبریائی اور بزرگی جو اپنی ذات اور اپنی ایک صفت میں بالکل اکیلا منفرد بے مثل اور بے مثال ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک
ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 کے حوالے سے گزشتہ سے قبل 14 اگست والے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی، اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، ہمارے آبا و اجداد نے یہ ملک بناتے وقت جو سٹرگل کی ان کا مقصد کیا تھا اور آج ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج اگلی 2 آیات کے حوالے سے مختصر گزارشات کروں گا۔ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ غور کرنے کی بات ہے، وہ نبی ہیں، پھر بیٹے اسماعیل کو بھی نبوت ملی، کتنا بلند مقام ہے۔ وہ تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ان کے تو 24 گھنٹے اللہ کی فرما برداری ہی میں گزر رہے تھے، پھر یہ کیوں التجا کی، کیوں درخواست کی؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کوئی بندہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ 2-4 مرتبہ حج کر لیا، اللہ نے رزق دیا ہے تو وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، عالم دین ہے تو تبلیغ کر رہا ہے۔ شیطان مختلف طریقوں سے بندے کو شکار کرتا ہے، نیکیاں ضائع کروانے کے لیے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب عالم دین یہ سوچنے لگے کہ اتنے سارے لوگوں کو میں خطاب کرتا ہوں، 2-3 بندے بھی سدھر گئے، میری جنت پکی ہے، اپنی عملی زندگی بھول جائے، یہ عجب ہے۔ میرا تو دن رات تبلیغ میں گزر رہا ہے، دین کی خدمت میں گزر رہا ہے، یہ بھی عجب ہے شیطان کی طرف سے۔ اس کے جذبات یہ ہونے چاہیے کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے اس کام پہ لگایا، مجھے مزید توفیق دے، مجھے اخلاص دے، میری یہ محنت قبول فرما۔ اس کے جذبات یہ ہونے چاہیے۔ بار بار حج عمرہ کرنے والا بھی یہی جذبات، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والا بھی یہی جذبات لے کر آئے کہ اللہ یہ میرا نہیں ہے، تیرا دیا ہوا ہے، تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، تو مہربانی فرما قبول کر، تجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ ان جذبات کے ساتھ نیکی کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، نفلی روزے رکھے، یہ جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ یہ میرے بس میں تھا اور تیری توفیق سے ہوا، میں نے کیا ہے، اب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اب بندے کے ذمے
مثلا 50 کام ہیں، 50 میں سے 49 اس نے کر لیے، ایک نہ ہو سکا۔ ڈیوٹی تھی کہ یہ پورا تمہیں کرنا ہے، 49 کر لیے، ایک رہ گیا۔ اب وہ جو ایک ڈیوٹی میں کوتاہی ہوئی ہے، ایک جو کام اس نے نہیں کیا، اگر اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کر لے، ایسے ہی ہے جیسے 5 نمازیں ہیں، 4 پڑھی ہیں، ایک چھوٹ گئی، جان بوجھ کے چھوڑ دی، بغیر شرعی عذر کے چھوڑی۔ اب وہ اس فخر میں رہے کہ 4 تو پڑھی ہیں، لیکن فرض اس پر 5 کی 5 تھی۔ اس ایک فرض کی گرفت اگر اللہ تعالیٰ کرے، کر سکتا ہے۔ اب جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں، ان کو ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 8 سبجیکٹ ہیں، ہر ایک میں پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ 6 میں پاس ہیں، 1 میں فیل ہیں، تب بھی آپ کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک آپ اس کو بھی کلیئر نہ کر لیں۔ تو اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ آپ کتنی ہی بہت نیکیاں کیوں نہ کر رہے ہوں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات بندے کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں میں غلطی کر رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، بعض اوقات ممکن ہے پتہ نہ بھی چل رہا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا بھی منقول ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ، میں تجھ سے ان غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے کی ہیں اور مجھے یاد ہیں، اور میں ان غلطیوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو مجھے یاد ہی نہیں، جو مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور مجھ سے ہو گئی۔ تو اس لیے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب کہ ہمیں A to Z ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں سارے پرچوں میں کامیاب ہونا ہے۔ ایک میں بھی فیل ہوئی ہے تو فیل ہے، تو اس پاس ہونے کی دعا اللہ سے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ فرما برداری پر رکھے۔ پھر دوسرا معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نیکیاں کرنے لگا، نیکیوں میں مصروف ہو گیا، اتنی نیکیاں کرتے 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 جنت کے بالکل دروازے پہ پہنچ گیا کہ اب اس کو جنت ملنے والی ہے۔ این اس وقت شیطان نے بہکایا، کوئی ایسا کرتوت کر بیٹھا کہ جنت کے اس کنارے سے اٹھا کر جہنم کی طرف اس کو پھینک دیا گیا۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہم خاتمہ بالخیر مانگیں، کہ مرنا تو ہے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ اچھا ہوگا کامیابی کی علامت ہے۔ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا اور خاتمہ برا ہو گیا، تباہی ہو گئی۔ اس لیے دعا بھی سکھائی، ترغیب بھی دی کہ یہ کوشش کرتے رہو کہ آپ کے زندگی کے آخری لمحات بھی اللہ کی فرما برداری میں گزریں، اور جب بھی کوئی کام کرنے لگو اس کو زندگی کا آخری عمل سمجھ کے کرو، کہ اس کے بعد نماز ابھی پڑھیں گے، یہ سمجھ کے کہ عصر کی نماز مجھے نہیں پڑھنی ہے، اس سے پہلے مجھے مر جانا، میرا وقت مقرر ہو چکا ہے، پورا ہو گیا، میں نے جانا ہے۔ جب اس کو آخری نماز سمجھ رہا ہوگا تو کیسے پڑھے گا؟
اسی طرح کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل جب کرنے لگے گا اور اس کو آخری نیکی سمجھ کے کر رہا ہوگا، پورے اہتمام کے ساتھ کرے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، اور اس وقت اس کو یہ احساس ہو جائے کہ بس یہ آخری گھڑی ہے، اس کے بعد مجھے مرنا ہے، جو ہی یہ احساس ہوگا کہ یہ میرا آخری عمل ہے، اس کے بعد موت ہے، فوراً پیچھے ہٹے گا، فوراً اس سے بچے گا۔ اور اگر یہ احساس نہ رہا تو اس گناہ کو، اس غلطی کو انجوائے کرے گا۔ یہ غفلت بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو ربنا وجعلنا مسلمین لک، ان احساسات کی تربیت کا نام ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت اپنی پوری اولاد کی کتنی فکر تھی کہ اللہ میری ساری اولاد بھی اسی طرح تیری فرما بردار ہو۔ دیکھیں والدین بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک دعا یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یہاں بھی سمجھنے کی ہے، اگر وہ اس لیے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ بدتمیزی نہ کریں، اس کی خدمت کریں بڑھاپے میں، تو یہ تو خود غرضی ہے، پھر وہ اپنے لیے ہی مانگ رہا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کہ میری اولاد اپنے مالک کی فرما بردار رہے، اس کی کہیں پکڑ میں نہ آئے، اس نیت کے ساتھ اگر یہ دعا مانگے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، اس کو دونوں فائدے ہوں گے کہ اولاد نیک بنے گی، اللہ سے بھی اجر پائے گی، اور اس کی بھی خدمت کرے گی، اس کے بھی کام آئے گی۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا بڑا دخل ہے ہر چیز میں، انٹینشن انسان کی بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اس لیے دعائیں مانگتے وقت بھی ذرا پیچھے ہمیں غور کرنا ہے کہ میرا اس میں مقصد کیا ہے۔ اگر اس میں بھی اپنے مفادات رکھے ہوئے ہیں، اللہ تو نہیں منع کرتا، تو دیتا ہے، اس کو تو دعا کرنا ہی ہمارا بہت اچھا لگتا ہے، پسند ہے اس کو۔ لیکن ہم خود اب مثلا 1,00,000 روپیہ مجھے مل سکتا ہے اور ضرورت بھی ہے، اور میں کوشش کروں صرف 25,000 کی یا 50,000 کی، دعا تمنا التجا بھی صرف 50,000 کی کر رہا ہوں، یہ اپنا ہی نقصان ہے۔ جب 1,00,000 مل سکتا ہے اور 1,00,000 ضرورت بھی ہے تو پورا 1,00,000 مانگو۔ جب دونوں فائدے مل سکتے ہیں اولاد کے لیے دعا کرتے وقت، تو دونوں اویل کرے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مانگنے کا بھی حکم ہے کہ جنت بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دیکھو اللہ رب العالمین خود سکھایا کہ دنیا بھی تمہارے لیے ہے، میرے کسی کام کی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، فرشتوں کی بھی یہ ضروریات نہیں، تمہارے لیے مانگو مجھ سے، حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو، بس حلال طریقے سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے دنیا ہی مانگو جو ضروریات ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اسی طرح آخرت میں بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، آنے والی نسل کے لیے بھی دعا مانگی۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم دعا کرتے وقت بخل نہ کریں۔
اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، جن کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی، جن کو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ نے اپنے خزانے سے دینا ہے۔ اس کو دیتے وقت اللہ میرے بجٹ سے کٹوتی کر کے نہیں دے گا، میرا بجٹ مجھے پورا ملے گا، تو پھر مجھے بخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ بات کو ترغیب یہ دلائی گئی ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ان نیک جذبات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ دوست احباب جب کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کرنا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی ضرور کریں گے، اس کے بعد یاد رکھنا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کا اب حق بن گیا اور آپ نے وعدہ کر لیا ہے، اب آپ پر ضروری ہو گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ ہم اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک اور بات کی کہ اللہ ہمیں مناسک، اعمال، یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، بات وہی ہے۔ اللہ مجھے کرنے والے کام دکھا، نیکیاں دکھا، نیکیوں کی پہچان دے، معرفت دے، علم دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، نبی کہہ رہا ہے، نبی جس پر براہ راست وحی آتی ہے کہ مجھے مناسک بتا، کرنے والے کام بتا۔ اب یہی سبق ہمارے لیے، ہم پر وحی تو آئے گی نہیں، وحی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم، وہ خاتم النبی جی۔ اس کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے سیکھیں گے، لٹریچر ہے، علماء کرام ہیں، اسکالرز ہیں، انہی سے ہم نے سیکھنا ہے، یہی ریسورسز ہیں۔ ٹیکنالوجی نے بھی بہت ساری چیزیں آسان کی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی مس یوز، غلط کاموں میں یہ چیزیں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ آپ اپنے ٹی وی کو دیکھ لیں، اس میں اچھے پروگرام کتنے ہیں اور فضول کتنے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اوقات کو دیکھے 24 گھنٹے جو گزارتا ہے، کہ کتنا ٹائم میرا مسجد میں گزرتا ہے، کتنا ٹائم علماء کے ساتھ گزرتا ہے، کتنا کام کاروبار میں گزرتا ہے، کتنا کام بازار میں ٹائم گزرتا ہے، اور کتنا فضولیات میں گزرتا ہے۔ ہر بندہ اپنا احتساب کر لے، پتہ چل جائے گا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یاد رکھیے گا خاص طور پہ یہ جو دور جا رہا ہے، ایک طرف پوری دنیا کی یلغار ہے مسلمانوں کے کلچر کو، سویلائزیشن کو تباہ کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے اور ہر طرح سے، دوسری طرف ہم اس قدر غافل دور چلے جا رہے ہیں۔ مسجد میں کوئی پروگرام رکھیں، درس کے لیے رکھیں، چند بندے صرف، لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ لوگ آ کے خود مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، قاری صاحب کو منتیں کریں، درخواستیں کریں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میری نماز سنیں، کئی غلطیاں ہیں وہ درست کریں، مجھے نماز کا ترجمہ سکھائیں، میرا قرآن سنیں، مجھے یہ چیزیں بتائیں۔ یہاں مولوی صاحب کوشش کرتے ہیں کہ آؤ یہ پروگرام شروع کریں، یہ کلاس شروع کریں، یہ لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ گھر کے پاس سے نہر گزر رہی ہے اور یہ پھر بھی پیاسا بیٹھا ہے، اس کے جانور بھی پیاسے بیٹھتے ہیں، اس کا کھیت بھی خشک ہو رہا ہے اور نہر چل رہی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، نبی کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے کرنے والے کام، مجھے ان کا علم، مجھے ان کی رہنمائی۔
تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی؟ ہم تو جاہل ہیں، اور جو ذرائع ہیں جن سے مل سکتا ہے ادھر ہم جانے کو تیار نہیں۔ تو اپنی روش تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہر نعمت کے متعلق پوچھے گا نا، اتنی بات تو ہم سب مانتے ہیں نا کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان کے متعلق سوال کرے گا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے، تمہارے گھر کے پاس مسجد تھی، تمہارے گھر کے پاس مولانا صاحب تھے، تم نے کتنا سیکھا، تم نے کتنا اپنے آپ کو درست کیا۔ یہ کام تم اپنی 70 سال زندگی میں غلطی کرتے رہے، تمہارے پاس فلاں فلاں مولانا صاحب نہیں تھے کہ تم ان سے پوچھتے، پڑھے لکھے تھے، کتابیں نہیں موجود تھی، نیٹ پہ تمہارے پاس ویسے تو ٹائم تھا، یہ چیز بھی دیکھ لیتے۔ حجت تمام ہے، اب کوئی بندہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، اب تو سب کچھ آسان ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ ٹیکنالوجی ہمارے اوپر حجت تمام کر رہی ہے۔ یہ چیزیں اگر آسان ہو رہی ہیں تو حجت بھی تمام ہو رہی ہے، مشکل بھی ہمارے لیے ہو رہی ہے کہ پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے والے لوگ ممکن ہے وہ تو یہ عذر اللہ کے سامنے پیش کر لیں کہ میں جہاں رہتا تھا وہاں کوئی عالم نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اب تو دور جنگل دیہات میں رہنے والا بندہ بھی اس کے پاس سارے ذرائع موجود ہیں، اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں، اپنا کامیابی کا راستہ ڈھونڈیں، علماء کرام سے رہنمائی لیں، اپنی روش تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش ہو کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا ہو، تاکہ اگر اسی پر موت بھی آ جائے تو میں اللہ کے ہاں نیکی کرتا ہوا جاؤں تاکہ کامیابی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خطبے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کے بعد نہیں بلکہ خطبے کے دوران بھی اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ مسنون عمل ہے، چنانچہ ابھی ہمارے ساتھی نے بھی ایک دوست کے متعلق بتایا کہ ان کی بینائی چل رہی ہے، ان کی شفا کے لیے دعا کی جائے، تو ہم خطبے میں ہی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے سارے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا و مرضی المسلمین۔ اے اللہ، ہمارے یہ بھائی جو بیمار ہیں، ان کے علاوہ اور دوسرے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی جتنے بھی بیمار، اللہ تو سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کی بیماری تیری طرف سے اور تو ہی شفا دے سکتا ہے، اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے سب کو شفا عطا فرما، ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو کس طرح کی بیماری، کسی کو کس طرح کی بیماری، تو سب کو شفا عطا فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، جن کی اور پریشانیاں ہیں بیان کریں یا نہ کریں تو خود جانتا ہے،
سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان بارشوں سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی فرما۔ اے اللہ نفع والی بارش ہو، نقصان والی بارش نہ ہو۔ اے اللہ نقصان والی تمام بارشوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے غریب بھائی دوست احباب جن کے گھروں میں پانی گھس گیا اور بیچارے بے گھر ہو گئے، اللہ ان کی مدد فرما، اور ہمیں تو توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے ان کی مدد ہو تاکہ ہماری نجات ہو جائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ مل جائیے اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔ الله أكبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله